پاکستان کے ثالثی امریکہ اور ایران کے مذاکرات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب کو سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے نام فیلڈ مارشل کا اہم پیغام پہنچا دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات ہوئی، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ محسن نقوی کی ایرانی اسپیکر، وزیر خارجہ اور سیکریٹری سپریم نیشنل سلامتی کونسل سے بھی ملاقاتوں کا امکان ہے۔ پاکستان اور ایران میں اقتصادی و تجارتی حجم 10 ارب ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ ثالثی اور سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو معاشی محاذ پر یہ ایک اچھی خبر ہے۔ پاکستان اور ایران میں اقتصادی و تجارتی حجم 10 ارب ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ثالثی اور سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آبنہ ہرمز پر صورتحال مسلسل کشیدہ ہے۔ امریکہ نے مزید 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے دفاعی کارروائی کرتے ہوئے ڈرونز تباہ کیے۔ یہ ڈرونز بین الاقوامی بحری ٹریفک کے لیے خطرہ تھے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ بڑی خبر ہے جہاں پر بین الاقوامی سمندری گزرگاہ آبنہ ہرمز پر صورتحال مسلسل کشیدہ ہے۔ امریکہ نے مزید 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے دفاعی کارروائی کرتے ہوئے ڈرونز تباہ کیے۔ یہ ڈرونز بین الاقوامی بحری ٹریفک کے لیے خطرہ تھے۔ امریکہ ایرانی اثاثوں کے استعمال پر غور کرنے لگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی اثاثوں کو خلیجی ممالک کے نقصانات کے ازالے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو جائزہ رپورٹ تیار کرنے کا ٹاسک مل گیا ہے، جبکہ مستقبل کے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی اقدامات زیر غور ہیں۔ امریکہ ایرانی اثاثوں کے استعمال پر غور کرنے لگا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی اثاثوں کو خلیجی ممالک کے نقصانات کے ازالے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو جائزہ رپورٹ تیار کرنے کا ٹاسک مل گیا ہے۔ مستقبل کے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی اقدامات زیر غور ہیں۔ ایرانی حکومت کا تختہ الٹ میں ناکامی پر موساد کا نائب سربراہ برطرف کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکومت گرانے کی کوششوں پر اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ کہا گیا، امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، نتائج انتہائی مایوس کن رہے۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ کہا گیا، امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، نتائج انتہائی مایوس کن رہے۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ کہا گیا، امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، نتائج انتہائی مایوس کن رہے۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ کہا گیا، امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، نتائج انتہائی مایوس کن رہے۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ کہا گیا، امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، نتائج انتہائی مایوس کن رہے۔ سول اسپتال کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے کا معاملہ۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اسپتال کی او پی ڈی اور وارڈز میں اپنی ڈیوٹیز کا بائیکاٹ کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج صبح بھر تک پھیلایا جائے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں؟ محمد عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف بتائیے اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کوئٹہ کے سول اسپتال میں گزشتہ روز جو خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے خلاف جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت آج سے جو ہے کوئٹہ کے سول اسپتال میں او پی ڈی اور وارڈز کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت تمام جو وارڈز ہیں اور اس کے ساتھ جو او پی ڈی سروس ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمرجنسی سروسز ہیں اس میں جو ہے وہ جو ڈاکٹروں کی موجودگی ہے اور جو سروسز ہیں وہ جاری ہیں۔ جو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں سیکیورٹی ایکٹ نافذ کیا جائے اور جو طبی عملہ ہے اس کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ ینگ ڈاکٹرز کے مطابق یہ احتجاج جو ہے ابتدائی طور پر سول اسپتال تک محدود ہے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو صوبے بھر میں جو ہے او پی ڈیز اور جو وارڈز ہیں اس کی سروسز کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اگر مطالبات پھر بھی نہ مانے گئے تو ایمرجنسی سروسز کا بھی جو ہے بائیکاٹ کیا جائے گا۔
ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے 11 جون تک ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے مختلف مقامات پر درجہ حرارت معمول سے 5 تا 7 ڈگری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شدید گرمی سے سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اسلام آباد سے عمر آصف جبکہ لاہور سے سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور میں سامیہ سعید سے جانتے ہیں۔ سامیہ بتائیے کہ محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا ہے، آئندہ موسم کیسا رہے گا لاہور کا؟ دیکھیں لاہور میں گرمی کی جو شدت ہے اس میں دن بہ دن اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ بارشوں کے ایک سپیل کے بعد یہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے شروع ہوا تھا اور آج یہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے والا ہے، جبکہ اگر آپ فیلز لائک ٹیمپریچر کی بات کریں تو وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک آج کے دن جا سکتا ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کا جو ہائی الرٹ ہے اس کے مطابق لاہور میں پورا ہفتہ جو ہے وہ گرمی ہے وہ برقرار رہے گی۔ 11 جون تک لاہور شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے گا، جس میں لاہور کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پر دن کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ یہ درجہ حرارت بتدریج بڑھتا ہوا 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے، جو کہ ایک شدید زیادہ ٹیمپریچر ہے۔ آج سنڈے کا دن ہے، چھٹی کا روز ہے۔ اس وقت بھی میں جہاں پر کھڑی ہوئی ہوں، آپ یہاں جو سرفیس ہے زمین پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ کسی بھی آپ ایک جگہ پر 2 سے 3 منٹ اگر مسلسل کھڑے ہو تو فوراً ہی آپ کو ہیٹ اسٹروک کا جو خدشہ ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو طبی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ غیر ضروری طور پر تو گھر سے بالکل باہر نہ نکلے، خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کو گھر سے ضروری بھی ہو تو بالکل بھی گھر سے باہر نہ نکالیں، کیونکہ اس سال بھی ہیٹ اسٹروک کیسز کے بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ ٹیمپریچر ہے ہی اتنا زیادہ۔ اگر ٹیمپریچر 46 ڈگری سینٹی گریڈ پر جاتا بھی ہے تو فیلز لائک ٹیمپریچر تو 48 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ہے۔ تو اس وقت جو روڈز ہیں، کیونکہ کنکریٹ کے جنگلات ہیں، لوہے کے جنگلات ہیں، تو یہ جو سورج کی شعاعیں ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورا دن عمارتیں جو ہے یہ ٹیمپریچر کو ایبزارب کرتی ہیں، شعاعوں کو ایبزارب کرتی ہیں، رات کے اوقات میں اسی گرمی کو نکالتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری راتیں بھی ٹھنڈی نہیں ہیں۔ رات کو بھی جو ٹیمپریچرز ہیں وہ 40 ڈگری تک ہی رہنے کے امکانات ہیں۔ تو لاہور صحیح سامیہ، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسلام آباد سے عمر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عمر، آپ بتائیے کہ گرمی کی کیسی صورتحال رہے گی آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اگر محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا جس کے مطابق اسلام آباد اور اس کے علاوہ ملک بھر کے جو دیگر علاقے میں حرارت معمول سے 60 ڈگری زائد ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو جیسے جیسے دن گزر رہا ہے گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک کے دوران گھر سے نکلنے سے اجتناب کریں، خاص کر خواتین، بزرگ اور جو بچے ہیں وہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں۔ پانی اور مشروبات جو ہیں اس کا وافر استعمال کریں، اور اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے چونکہ گرمی بڑھ رہی ہے، واٹر سٹریس بڑھے گا تو زیر زمین جو پانی کا لیول ہے وہ بھی گر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر باہر جانا لازم ہے تو 5 بجے کے بعد جایا جائے۔ نہ صرف اسلام آباد اور پنجاب بلکہ اگر سندھ کو دیکھا جائے تو سندھ کے چند اضلاع میں جو درجہ حرارت ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب کے چند علاقے وہاں بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 48 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو ٹچ کرے گا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں پنجگور اور جو ملکہ علاقے وہاں پہ شدید گرمی کا امکان ہے۔ گرمی کی وجہ سے جو ہے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے جو علاقے جہاں پہ اس ٹائم گلیشیئرز، جبکہ عمر آصف اسلام آباد سے اپڈیٹ کرے تھے موسم کا احوال۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔